बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि कर दी है, जिसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। बात हो रही है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो नई किताब है मुतालिब पाकिस्तान की, और इसके भी 2 ही लेक्चर होंगे। अच्छा, इस जो चैप्टर के MCQs हैं वो मिस हैं, क्योंकि आपको बता चुका हूँ ये नई किताब है, इसमें अभी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की जा रही हैं, कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, आस्ते आस्ते उनको रिमूव किया जाएगा। हालांकि टेक्निकली सबसे ज़्यादा जो MCQ हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं बोर्ड में, इसलिए फिर मेरे पास कुछ पुराने MCQs बने हुए पड़े थे, तो मैं आपको वो कराने जा रहा हूँ। ये उर्दू वालों को भी मैंने करा दिए हैं और आप भी कर लें। उसके बाद जब मज़ीद MCQ एक्सरसाइज नई एडिशन में शाया हुए तो वो भी हम लोग एक्सरसाइज के कर लेंगे। तो फ़िलहाल आप इसको एक्सरसाइज के MCQs के को तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है। हु गिव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 23 मार्च 1940। करारदाद लाहौर में जो सदारती एड्रेस था, वो खुतबा सदारत, वो किसने दिया था? याद रखें, वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। अगर सवाल आ जाए हु प्रेजेंटेड द लॉ रेजोल्यूशन, वो फजल हक है, वो ये हैं ए के फजल हक, शेर बंगाल अब्दुल कासिम फजल हक, जो कि बंगाल के वज़ीर आला थे और बहुत ही मशहूर रहनुमा थे। तो ये 2 ट्रिकी MCQs होते हैं इस चैप्टर के। हु प्रिजाइडेड द मीटिंग 23 मार्च लॉ रेजोल्यूशन, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एंड हु प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन, वो ए के फजल हक। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916। व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913। और 1920 में फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। कबीना मिशन कितने वज़रा पर मुश्तमिल था? कैबिनेट मिशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी ब्रिटिश मिनिस्टर्स? 3 मिनिस्टर्स। और लखनऊ पैक्ट किस दिन हुआ? वो डेट थी 1916, लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस में जो मिनिस्ट्रीज थी, जो कांग्रेसी वजारतें जिनको कहा जाता है, वो उनका दौरानिया क्या था, उनका टाइम पीरियड क्या था? 1937 से लेकर 1939 तक जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने हुकूमत संभाली। वो शख्सियत जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम का तसव्वुर पेश किया, वो थे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, खुतबा अलाहाबाद में। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया जनवरी 1933 में। उन्होंने एक छोटा सा किताबचा यानी पॉम्फलेट शाया किया जिसका नाम था नाउ और नेवर। बंगाल की जो तकसीम हुई लॉर्ड कर्जन ने की थी, वो 1905 में की, मगर हिंदुओं के शोर मचाने पर और गड़बड़ करने पर दोबारा इस तकसीम को कैंसिल कर दिया 1911 में। आगे फिर वही MCQ आ गया। बंगाल प्रोविंस हैज़ डिवाइडेड इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। शिमला वफ्द वासराय लॉर्ड मंटो से मिला 1906 यकम अक्टूबर। और फिर इसमें 2 अहम मुतालबे किए गए थे। मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबात, जुदागान इंतखाब का मुतालबा, सेपरेट इलेक्टोरेट, और दूसरा एक सियासी जमात के क़याम का, जो के बाद में मुस्लिम लीग के नाम से जमात बनाएगी। तो फिर अगला MCQ वही आ गया। मुस्लिम लीग हैज़ एस्टेब्लिश इन 1906। शायद 31 दिसंबर था, मेरा ख्याल है 30 या 31 दिसंबर, 2-3 दिन इजलास होता रहा था ढाका में। तरीके खिलाफत यानी खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई 1919 में वैसे लिखा हुआ है, लेकिन बाद अगर लिखा हुआ है कि 1920 में शुरू की गई। हम अपनी किताब को फॉलो करते हैं, एक दफ़ा देख भी लेते हैं जी तरीके खिलाफत। अच्छी बात है ताकि कोई डाउट ना रहे। ये देखें, यहाँ पर भी खिलाफत 1919 लिखा हुआ है। अच्छा, यही फेडरल बोर्ड की जो किताब है सेकंड ईयर की पुरानी, जो अब अगले साल से चेंज हो रही है, उसमें 1920 या 21 था लिखा हुआ। हम अपनी किताब को फॉलो करेंगे 1919। तरीके अदम ताउन शुरू हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। तरीके हिजरत के दौरान किस मुल्क की तरफ हिजरत की थी? अफगानिस्तान में। और कब अगर हुई थी तो वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, 1920 में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट किस सन में शाया हुई? 1928 में, जिसके जवाब में 1929 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर 14 नकात पेश किए थे। लॉ रेजोल्यूशन किस साल प्रेजेंट की गई? 1940। सर स्टीफर्ड क्रिप्स कब इंडिया मिशन, क्रिप्स मिशन जिसको आपने नाम दिए हुए, वो 1942 की बात है। मजीद MCQs बन सकते हैं। कबीना मिशन कब आया? 1946 में। वज़ीर ऊपर वाला MCQ हम कर चुके हैं। 3 वज़ीर मंसूबा जो था 3 जून का, वो कब पेश की गया? 1947 में। तो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा MCQs बनते हैं। अब जनाब शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। शिमला वफ्द जो था जिसने मुलाकात की लॉर्ड मंटो से, उसकी क्या अहमियत थी? पेज 23 पर।
یہ جی پیج نمبر 23 شملہ وفد کی جو اہمیت ہے پڑھنے جا رہے ہیں. شملہ ڈیپوٹیشن، ایک تو انہوں نے مسلمانوں اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان جو گیپ تھا اس کو ختم کر دیا. شملہ ڈیپوٹیشن نے مسلمانوں کے اندر ایک بوسٹ کیا، اعتماد کی فضا پیدا کر دی. اور شملہ جو سب سے اہم اس میں ہوئی وہ تھی کہ ایک مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت بن گئی اور مسلمانوں کے لیے جو درگاہ انتخاب کا مطالبہ بھی مان لیا گیا، جو کہ 1909 میں منٹر مالی ریفارمز میں شامل تھا. بہت بڑی اہمیت ہے تاریخی طور پر اس وفد کی. یہ مکس اپ نہیں کرنا، یہ شملہ ڈیپوٹیشن ہے اور اس کے بعد شملہ کانفرنس ہوئی ہے جو آگے جا کے ایکسٹرا ایک اور سوری شارٹ کوسچن ہے. وہ شملہ کانفرنس ہے، یہ شملہ ڈیپوٹیشن ہے. انالائز دا نیرو رپورٹ 1928، تجزیہ کریں. اچھا بہت سے سوال اس چیپٹر میں تجزیہ کے ہیں، وہ سارے آپ نے ایکسٹرا یاد کرنے، یاد رکھیں. انشاءاللہ ایک دفعہ یہ ساری سیریز مکمل ہو جائے پھر پیپر سے پہلے میں صرف ایکسٹرا شارٹ کوسچن کی جو ویڈیو بناؤں گا ہر چیپٹر کی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. تو فی الحال اپنے طور پر ایکسٹرا شارٹ کوسچن بہت آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو لازمی تیار کریں. خاص کر کے جو تجزیے کیے جا رہے ہیں یہ اس طرح کے، یہ جو اس طرح کے باکس ہیں، یہ ایکسٹرا سوال بہت زیادہ آ جاتے ہیں یہ والے. اب یہ ایکسٹرا سوال آ سکتا ہے کہ منٹو مارے ریفارمز کا انالائز یعنی تجزیہ کرے، تو یہ بتانا تھا. اس طرح یہ جو سوال ہے ہمارا وہ ہے نیرو رپورٹ کا تجزیہ کریں، پیج 27 پر ہے. مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی جو انہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں کی تھی، اس کو کانگریس نے ریورس کر دیا اور وہ کہہ سکتے ہیں پانی پھیر دیا، اور مسلمانوں کے جتنے مفادات تھے ان کو شدید نقصان یا ذک پہنچائے گی. چنانچہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ کانگریس ان کی کبھی بھی حمایت کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی، بلکہ الٹا ان کو نقصان پہنچائے گی. یہاں تک یہ بات بتانی ہے. SQ2. اگلا شارٹ کوسچن ہے مسلم لیگ کے قیام کے 3 مقاصد بیان کریں. بڑی مشہور سوال ہے یہ، تو میں جب سے پیدا ہوں یہ سوال میں پیپر میں کرتا جا رہا ہوں، سب سے مجھے یاد ہے. پیج نمبر 23. 3 مقاصد تھے مسلم لیگ کے قیام کے. پہلا تو انگریزوں کے ساتھ اچھے جو ہے وہ تعلقات پیدا کرنا، اس کے لیے فضا ہموار کرنا. پیج 23 یہ جی 2 یہ ہیں اور ایک پیج 24 پہ ہے. To protect the rights of the Muslim community and to present the Muslim demands before the British government in a respectful way. To create a feelings of loyalty among Muslims towards the British government and to remove misunderstanding about government policies. برطانوی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات، وفادارانہ تعلقات، جذبات ان کو بتانا اور ان کی پالیسی کے ساتھ چلانا. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو باقی قومیں تھیں، ہندوز تھے، سکھ تھے، کرسچن تھے، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنا، مگر اپنے مفادات کو نقصان نہ پہنچے اس صورت میں. یہ وداؤٹ ڈیمیجنگ دا ابو آبجیکٹیوز، پہلے 2 چیپٹر. یہ تھے جی 3 مقاصد. ڈسکرائب دا امپورٹنس آف، قائد اعظم کے 14 نکات کی امپورٹنس یعنی تجزیہ کریں. وہی تجزیہ پھر بتایا کہ میں بتا رہا ہوں یہ جتنے سوال ہیں انالیسس والے یہ سارے آپ نے رٹو رٹ کر دینے ہیں. جیسے یہ خلافت مومنٹ کا تجزیہ ہے، یہ بھی ایکسٹرا سوال ہے. فل کلو کل. اور یہ ہے قائد اعظم کے 14 نکات. یہ جی دا قائد 14 پوائنٹ ور پرومپٹ اینڈ اپروپریٹ رسپانس. بڑی شاندار اور بر وقت جو ہے نا وہ رسپانس تھا نیرو رپورٹ کا. دیز ور ماڈریٹ اینڈ جینین ڈیمانڈز. یہ اصل میں صحیح معنوں میں ایک جینین اور ٹیکنیکل ڈیمانڈس تھیں، صحیح جو ہے ٹائم پہ پیش کی گئیں، اور کہتے ہیں نا صحیح موقع پہ صحیح کام کیا گیا. مسلم کنٹینیوڈ اسٹرگلز ان دا سبسیکوینٹ ایئرز بیسڈ آن دا فریم ورک آف فوڈ. اس کے بعد جو طریقہ آزادی ہے وہ قائد اعظم کے انہی 14 نکات کے کو لے کر آگے بڑھائی گئی تھی. علامہ اقبال کے خطبہ الہباد کا تجزیہ کریں. پھر تجزیہ آ گیا بھائی صاحب. فیڈرل بورڈ. علامہ اقبال address holds a great significance in the political struggle as it provided a clear direction for Indian Muslims. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکینس ہے، اس سے جو ان کی ایک سیاسی اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اس کو جو ہے آگے بڑھنے میں مدد ملی تھی. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اسٹیبلشمنٹ آف سیپریٹ اسلامک اسٹیٹ ان مسلم میجورٹی ایریاز. وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر جو ہے نا ایک مسلم اسٹیٹس قائم کی جائیں، ایک بنگال والی اور ایک ہمارے جو موجودہ پاکستان کی ہے. دس مارک دا فرسٹ انسٹنٹ. یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بھی لیڈر کی طرف سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا ہو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. سر سید احمد خان 2 قومی نظریہ کے بانی ضرور کہلاتے ہیں، مگر جو سیپریٹ ایک ہوم لینڈ کا کنسیپٹ ہے مسلمانوں میں وہ سب سے پہلے
علامہ اقبال نے مشہور خطبہ الہ آباد میں 1930 میں دیا، جس کا نام اب BJP گورنمنٹ نے چینج کر کے پریاگ راج رکھ دیا ہے۔ اس کا نام تھا پہلے الہ آباد، دا سٹی آف گاڈ۔ مغلوں کے دور میں اس کا نام رکھا گیا تھا۔ ڈسکرائب دا فیلئر آف شملہ کانفرنس، کیوں ناکام ہو گئی؟ اب یہ شملہ کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ بات ہوئی تھی جو کہ قائد اعظم صاحب اور باقی اہم رہنما موجود تھے۔ پڑھنا یہ پڑ گئی عبوری حکومت کے لیے 5 نام دیے جانے تھے۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس لیے 5 نام وہ دیں گے، مگر اس وقت پنجاب میں حکومت تھی یونینسٹ پارٹی کی۔ سردار خضر ریاض جو تھے وہ اس کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ایک جو نام ہے وہ ہماری طرف سے آئے گا، اور کانگریس نے بھی ان کی حمایت کر دی تھی۔ قائد اعظم صاحب نے انکار کر دیا، چنانچہ یہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ یہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے کہانی آپ کو میں نے ساری سنا دی ہے۔ جو پھر بعد میں الیکشن ہوئے تھے 1945-46 کے، جس میں مسلم لیگ نے کافی صوبوں میں شاندار کامیابی لی، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قائد اعظم جو ہے ان کا سٹانس بالکل درست تھا۔ وہ عبوری حکومت میں جو 5 نمائندے شامل کرنا چاہتے تھے مسلم لیگ کے، وہ بالکل حق پہ تھے۔ تو یہ اس میں ساری کہانی لکھی ہوئی ہے یہاں تک فیلئر تک۔ دا کانفرنس الٹیمیٹلی اینڈڈ ان اے فیلئر۔ سو دا نیکسٹ کوسچن، دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کیبنٹ مشن 1946 کا تجزیہ کریں۔ لو جی، ایک اور تجزیہ آ گیا یہ ترتیب میں، دا کیبنٹ مشن۔ اچھا، یہ بھی ایکسٹرا سوال بنتا ہے، کیبنٹ مشن کے کوئی سے 3 فیچر بتائیں۔ یہ بھی ایکسٹرا سوال بنتا ہے کہ صوبوں کو کس طرح جو ہے نا گروپ بندی کی گئی تھی، یہ بھی ایکسٹرا سوال ہے۔ گروپ اے میں 6 ہندو میجارٹی پروونس تھے، گروپ بی میں موجودہ پنجاب سندھ اور KPK موجودہ تھا، گروپ سی میں بنگال اور آسام کے علاقے تھے۔ یہ ایکسٹرا سوال بھی بڑا ہی مشہور سوال ہے، اور یہ اب ایکسائز کا آخری سوال ہے۔ کانگریس نے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ وہ ہیپی تھے، بچہ نے مسلمانوں کو جو سیپریٹ ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوئی، مگر قائد اعظم صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی وڈا جو ہے نا ان کا یہ ایک اقدام تھا جو انہوں نے حیرت انگیز طور پر اس مشن کو منظور کر لیا۔ اچھا، سوال میں انالائز پوچھا گیا کہ تجزیہ کریں، اور یہاں پر مکمل بات نہیں کی گئی، میں کچھ اور بات سنا دیتا ہوں، اس کو آپ خود ٹرانسلیٹ کریں۔ قائد اعظم صاحب کا یہ خیال تھا بچوں کا اس پلان کے مطابق کم از کم 10 سال کے بعد جو صوبوں کے گروپس تھے ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو علیحدہ ہو کر اپنی اسٹیٹس قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کم از کم قائد اعظم کے خیال میں اگلے 10 سالوں کے بعد پاکستان بننے کا چانس تھا۔ کانگریس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پہلے جذباتی طور پر کہا جی ٹھیک ہم مانتے ہیں، بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھرو ہو گیا۔ اب دھرو کیا ہوتا ہے یہ آپ خود سمجھ لیں کہ دھرو کیا ہوتا ہے۔ تو بابا قائد اعظم نے جو بھی پٹرا مارا تھا ان کو دو نکال دیا، ان کا الٹ کر دیا سارا کچھ پلان۔ اوکے، تو پھر جناب ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیوز میں، تھوڑی سی ٹونٹاں سن لیتے ہیں۔ آج یوم دفاع بھی ہے، یوم دفاع پاکستان۔ ہماری مسلح فوج اور ہمارے شہریوں نے مل کر جو لاہور پہ اٹیک کیا گیا تھا اس کو ختم کیا۔ ہماری فوج کے شانہ بشانہ ہماری عوام شامل تھی۔ اس کے بعد کل یوم فضائی بھی منایا جا رہا ہے۔